بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ربیع الاول کے مبارک مہینے اور اس کی مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں جہاں امت مسلمہ میں، خصوصاً ہمارے ہاں پاکستان میں، یہ اختلاف ہے کہ عید میلاد جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے منایا جائے، اس جھگڑے سے باہر نکل کے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میلاد کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں کیا سبق حاصل کرنا ہے اور کیا سیکھنا ہے اور کیا یاد کرنا ہے ایسے مواقعوں پر۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا ہر پہلو، ہر دن، ہر مہینہ اور پورے کا پورا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ دن جو ہے وہ بہت خصوصی ہوتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر ایک خاص روحانی قوت اور ایک خاص جو احساس بیداری ہے وہ پایا جاتا ہے، تو یقیناً ایسے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا ناظرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جس دور کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس قدر تیزی سے بدلتا ہوا دور ہے، اور مادی ترقی اس قدر زیادہ پکڑ کر رہی ہے، اور سائنس اور اس طرح کی جو ایجادات ہیں وہ ہماری آنے والی نسل کو، خصوصاً جو مغرب میں جوان نسلیں ہیں وہ تو بالکل مذہب سے بہت دور ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے بحیثیت ایک ایسے معاشرے کے جو کہ ایک مذہبی اور ڈیپلی روٹڈ ریلیجس معاشرہ ہے۔ ہمارے ہاں تین قسم کے طبقات پائے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تو بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے کافی حد تک بے خبر ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جس میں بہت زیادہ نالج تو شاید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، لیکن عمل کا بہت فقدان ہے۔ اور ایک وہ طبقہ بھی ہے جو اب ہماری نئی جنریشن ہے، جس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، جو شاید ہماری پچھلی جنریشن یا اس سے پچھلی جنریشن کی طرح مذہب کے اوپر اس قدر کاربند اور اس قدر مضبوط نہیں ہے جتنا کہ یہ جس چیز کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ناظرین کرام، اگر گھر میں ڈاکٹر موجود ہو اور اس ڈاکٹر کی گھر میں عزت بھی ہو، وقار بھی ہو، اور ہم دوائی لینے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور گھر میں ایک آرکیٹیکٹ موجود ہو، ایک ماہر تعمیرات موجود ہو، اور ہم کچھ تعمیر کرنا چاہیں تو نقشہ بنوانے کے لیے کسی اور آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں، تو پھر یہ اس گھر کے ڈاکٹر اور اس کے آرکیٹیکٹ کی بے قدری ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر ایک ایسی قداور شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں جو پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ ان کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی ہر ادا کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر کے دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ مونٹریال کینیڈا میں رہتا ہوں، بہت ہی ایک ایڈوانس سوسائٹی ہے دنیا کی۔ میرا ایک دوست جو ہے وہ میرا کولیگ بھی ہے، وہ ایک جوئش ڈاکٹر کے پاس گیا دل کے مرض کے سلسلے میں، تو اس نے اس کو دعائیں دیتے ہوئے اسے پوچھا، بھئی تم کون ہو؟ وہ ماشاءاللہ باریش تھے، تو انہوں نے کہا جی میں مسلمان ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر ان سے کہنے لگا کہ اگر تم ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر لو، کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ آپ چند دانے کلونجی کے کھا لیا کریں، تو وہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مجھے خود میرے جو ڈینٹسٹ ہیں وہ کرسچین ہے، مجھے ایک عرصہ پہلے یہ دانتوں کا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میں سوتے ہوئے دانت رگڑتا تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ چونکہ آپ کے مسل جو ہیں وہ کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے۔ اس نے مجھے ایک
ٹیتھ گارڈ بھی دیا لگانے کے لیے، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دریافت کی کہ آپ سوتے ہوئے دائیں جانب ہاتھ نیچے رخسار کے رکھ کے سوتے تھے، اور میں نے یہ ٹرائی کیا اور میرا مسئلہ جو ہے اس سے وہ حل ہوا، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس سے جو ہے سونے میں زیادہ راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب میں نے یہ بات اپنے ڈینٹسٹ کو بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ اسی طرح آج کے دور میں یہ دیکھیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا آئیڈیا ہے، یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھیں ناظرین تو ہمیں بہت غور سے دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کبھی بھی عمل کو ترک نہیں کیا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید محض دعا سے اور محض عشق جو ہے اس کو پا لینے سے اور عمل کیے بغیر ہم نجات حاصل کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عمل ترک نہیں کیا۔ آپ بیماری اور درد سے گزرے، تکالیف کو برداشت کیا، فاقے کاٹے، جہاد کیا، مصائب کا شکار ہوئے، امتحان و ابتلا سے گزرے، ان کو دیکھا، لیکن جد و جہد کو ترک نہیں کیا، اور زندگی بھر سچ، ایمانداری، حسن سلوک، احسان، مروت، چرند و پرند بلکہ جمادات و نباتات سے محبت جیسے اصولوں کو کبھی بھی اپنی زندگی میں ترک نہیں کیا، کیونکہ بہرحال انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زندگی کے پہلو ایسے بھی میں سمجھتا ہوں ہیں جن سے ہم کافی حد تک بے خبر رہے۔ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 1-2 سال پہلے، مجھے مکہ شریف اور مدینہ شریف جانے کا اتفاق ہوا عمرہ کے سلسلے میں، اور میں نے جب دیکھا وہاں پہ وہ پہاڑ جہاں وہ جایا کرتے تھے اور عبادات کیا کرتے تھے، تو مجھے یہ لگا کہ آپ تو بہت اچھے مونٹینئر بھی تھے، بہت اچھے مونٹینئر تھے، پہاڑ کوہ پیما تھے، کیونکہ جن پہاڑوں پہ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے ان پہ چڑھنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ جسمانی طاقت کے مالک تھے اور ایک اچھے مونٹینئر تھے۔ اس کے علاوہ آپ میں سفر اور سیاحت کا ایک شغف پایا جاتا ہے آپ کی زندگی میں، اگر دیکھا جائے، اگرچہ آپ کو زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن یہ سنت جو سفر اور سیاحت کی ہے، یہ پھر بعد میں امت کے جب اولیاء ہیں انہوں نے اڈاپٹ کی، تو وہ اس سے انہوں نے علم حاصل کیا اور وہ بہت سارے درجات کو پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں میں گھل مل جایا کرتے تھے۔ فقر، درویشی اور عجز آپ کے کردار کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ تمام نبیوں میں اگر سب سے زیادہ فقر اور درویشی پائی جاتی ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ ان گنت خوبیاں، بے شمار پہلو اور لا تعداد رحمتیں آپ کے دامن کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا جی، نماز اور یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ اور یہ حج، جو فرائض ہیں، یہ تو ہمارے فرض ہیں، یہ ہمیں ادا کرنے ہیں ہر حال میں۔ ان کی ادائیگی کے سلسلے میں دینی احکام جو ہیں یا شریعت کے اندر جو معاملات ہیں یا مسائل ہیں ان پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان سے چھوٹ نہیں ہے۔ دیکھیے ناظرین، میری اور آپ کی زندگی میں اس وقت تک اصل کامیابی ممکن نہیں ہے اگر ہم واقعی سچے مسلمان ہیں، جب تک ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا قدرتی اور رضاکارانہ حصہ نہیں بنا لیتے، اور جب تک یہ کہ ہم اپنی ہر سانس، اپنے ہر کام، اپنی ہر ادا، سونے، اٹھنے، بیٹھنے اور اپنے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے نہیں رکھتے، ہم تب تک کامیاب اور اچھے مسلمان نہیں بن سکتے۔ جب تک ہم ان جسمانی اور ظاہری اعمال کے ذریعے اپنی دنیاوی زندگی اور اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو درست نہیں کر لیتے، تب تک روحانیت کے اگلے مرحلوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں
اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی رحمت للعالمین ہے، اور آپ ہی کا کردار دنیا بھر میں ایک مثالی اور پرفیکٹ کردار ہے، تو اس کردار کو اپنا کر ہم اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمیں روایتی انداز سے نکل کر اس خیال کی ترویج اپنی نسل کے اندر کرنی ہوگی، ورنہ ہمارے لیے آئندہ جو وقت آنے والا ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ جو امت کے علماء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا علم دیا ہوا ہے، بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے فتین اور بہت اعلیٰ و عرفہ کردار کے لوگ ہیں، لیکن انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اس روایتی انداز سے باہر نکلیں، اور اب جو ایک ایسی قوم تیار ہو رہی ہے، ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جنہیں سائنس اور جدیدیت کے انقلاب کا سامنا ہے، انہیں بتایا جائے کہ اس دور میں بھی اور آنے والے دور میں بھی اور دنیا کے ہر دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کامیابی کی اصل دلیل کیسے ہے، اور اس کو کیسے کامیابی کا زینہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس پر عمل کرنا کیسے نہ صرف ممکن ہے بلکہ اصل کنجی ہے کامیابی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بارے میں نہ صرف سوچنے بلکہ عمل کرنے کی، اور اس عمل کی اور اس سوچ کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔